أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاك الله. جزاك صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اور اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اور اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. سبحان اللہ. ختم الرسل حاصل کتاب ہے اس پر درود جس کا پسینہ گلاب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، کیا بات جی، کیا بات، سبحان اللہ، جہاں سنبھلتے ہیں، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری، اور میرے ساتھ ہیں جہاں خان۔ یقیناً جناب آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اپنے رمضان کو، اپنے روزوں کو بہت ہی انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ بڑا ہی رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹیں، کیوں نہ اپنی جھولیوں کو بھریں، اور اتنی مدتوں بعد، اتنے مہینوں بعد جب یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے تو جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی ہم فائدہ اٹھانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس مہینے میں بھی ہم رحمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، اور اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ گناہگار ہم لوگ ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تو کیوں نہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے جتنی ہو سکے، کیونکہ اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کیوں جانتے؟ بالکل جی، یہ تو بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مانگنے میں دیر نہیں کرتے، تو پھر ایسا کیا ہے کہ اس ماہ ہم مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم اس ماہ اس صحیح رب سے اس صحیح چیزوں کی طلب نہیں کر رہے؟ وہ رب تو کہتا ہے کہ تو مانگ اے بندے، میں دینے کو تیار ہوں، تو ایک قدم اٹھا بندے، میں 100 قدم تیری طرف چلنے کو تیار ہوں، تو ایک دفعہ بول، میں 1000 دفعہ دینے کو تیار ہوں۔ جب اس رب نے اتنی کھلی آفر کر دی ہے، اتنا کچھ دینے کی بات کر دی ہے، مغفرت کی بات کر دی ہے، تو پھر اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتا؟ اے بندے، تو اللہ سے جھولی پھیلا پھیلا کے کیوں نہیں مانگتا؟ تو کیوں غافل ہے؟ تو کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے؟ خدا نہ کرے کہ جس دن یہ آنکھ صدا کے لیے بند ہو گئی، اس دن تو پچھتائے گا اے بندے، اس دن تو کہے گا وہ ایک لمحہ مجھے واپس کر دے، لیکن وہ لمحہ تیرے نصیب میں کبھی نہیں آئے گا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور
بالکل جو ہے وہ اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. اور جس سے کووڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایسی کرٹیکل سچویشن میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں کہ بالکل زندگی اور موت کا پتہ نہیں چلے گا کہ کل جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج لوگ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی اللہ پاک ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کی جلد از جلد معافی طلب کرنی چاہیے. اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت سی محفل سجے گی اور بہت ہی خوبصورت سے کلام ہوں گے، بہت ہی خوبصورت سی آوازیں ہوں گی. اور چونکہ رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھے سیگمنٹس، اچھے سے اچھے پروگرامز لے کر آئیں تاکہ آپ دیکھیں آپ کی جو افطاری کا ٹائم ہے وہ اور زیادہ خوشگوار ہو جائے اور میٹھا ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو جلدی سے جان زیب اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں اور کلام جو ہے وہ بیک ٹو بیک سنتے ہیں، کیونکہ آج کا پورا پروگرام جو ہے وہ ہم نے خوبصورت سا کلام کے اوپر ہی کرنا ہے اور خوبصورت سی آوازیں ہی ہم نے سننی ہے. اور آج یقیناً ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت سروں کے مالک ہیں، اتنے پیارے پیارے کلام پڑھنے والے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں خاموش رہنا ہے. بس آج ہم خاموش ہی رہیں گے جان زیب، انہیں سننا ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. ان کی جو تاثیر ہوگی ان کے الفاظ کی وہ ہمارے اندر رس بس جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس سے بہت فیض یاب ہوں. اس لیے آج جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا ہم تعارف کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محمد وقار قریشی صاحب جو کہ ایک نعت خواں ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. جی سر، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں رمشا وقار صاحبہ جو کہ نعت خواں بھی ہیں. کیسی ہیں رمشا آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ رمشا اور وقار جو ہیں وہ ہسبینڈ وائف بھی ہیں ماشاءاللہ، کپل. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس خوبصورت کام کا آغاز بھی کیا اور ساتھ ہی اس محفل میں ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. بہت خوبصورت لگا ان سے ملاقات کر کے. لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ان سے بھی زیادہ متحرک ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے مریم امین صاحبہ. یہ بھی نعت خواں ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور ان کی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں کائنات امین صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بھی نعت خواں ہیں اور آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی. اور جیسے ہم بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے نا کہ وہ پلانٹ ارتھ نامی ایک کارٹون ہوا کرتا تھا، ہم اسکول جانے وقت دیکھا کرتے تھے. بڑا خوبصورت کارٹون ہوتا تھا اور اس وقت انہوں نے جو ہے نا وہ ایکالوجی کے اوپر اور کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ کارٹون بنایا تھا. اور وہ کہتے ہیں ساری طاقتوں کو ملا کر ایک پلانٹ ارتھ بنتا ہے. تو آج سارے سروں کو ملا کر، ساری خوبصورتیوں کو ملا کر، ساری مٹھاس کو ملا کر ایک بنتی ہے لجپال فیملی. اور آج یہی لجپال فیملی ہماری گیسٹ بھی ہیں. بالکل. اور یہی لجپال فیملی جو ہے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائیں گے. تو جلدی سے رمشا کی جانب بڑھتے ہیں کہ رمشا آپ ہمیں خوبصورت سا کلام سنائیں گے. اس سے پہلے میری اور جان زیب کی باتیں لمبی ہو جائیں. تو بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا دیا سر کار نے مجھ کو، جتنا دیا سر کار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں میری جب آئیں گے فرشتے، قبر میں میری جب آئیں گے فرشتے،
سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت سما باندھ دیا گیا. بہت پیارا, بہت زبردست, بہت سرور آ گیا. یقین کریں پورے جو نا جسم میں ایک سرور سطاری ہو گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, ایک حرارت سی پیدا ہو گئی جسم کے اندر. اور یہ خوبصورت سا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن حسن رمضان میں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. زبردست, بہت خوبصورت, بہت زیادہ ہی خوبصورت. جیسا کہ بریک سے پہلے مہوش بتا رہی تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم میں ایک حرارت سی موجود تھی. اسی حرارت کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, اس سلسلے کو روکتے نہیں ہیں کیونکہ بریک بیچ میں آ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ بریک بیچ میں دوبارہ آئے, چلتے ہیں لجپال سسٹرز کی جانب, مریم امین صاحبہ اور کائنات امین صاحبہ کی طرف. جی بسم اللہ کیجیے, خوبصورت سا کلام. الہی دکھا دے وہ پیارا مدینہ, الہی دکھا دے وہ پیارا مدینہ, الہی بنا دے یہ سینہ مدینہ, الہی بنا دے یہ سینہ مدینہ. میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. چلی جس طرف سے نبی کی سواری, چلی جس طرف سے نبی کی سواری, شجر نے حجر نے دی جھک کر سلامی, شجر نے حجر نے دی جھک کر سلامی. سبھی کر رہے ہیں نبی کی غلامی, سبھی کر رہے ہیں نبی کی غلامی. نبی نے سکھایا ہر ایک شے کو جینا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت تو قرآن کرتا تھا ان کی تلاوت, کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت تو قرآن کرتا تھا ان کی تلاوت. یہ ایسا خدا کی قسم معجزہ ہے, یہ ایسا خدا کی قسم معجزہ ہے, ملا جن کے صدقے میں سارا خزینہ. محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. بلا لو مدینے میں آقا, بلا لو گری جا رہی ہوں, سنبھالو سنبھالو. بلا لو مدینے میں آقا, بلا لو گری جا رہی ہوں, سنبھالو سنبھالو. خطا کار ہوں آقا مجھ کو نجالو, خطا کار ہوں آقا مجھ کو نجالو. لگا دو میرا پار آقا خزینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد
मोहम्मद मदीना मदीना। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या बात है जी, मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना मदीना, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और जहाँ से मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं बात करूँ या आप बात करें, मैं चाह रही हूँ कि ये सिलसिला बस इसी तरह चलता रहे, ये खूबसूरत कलाम जो हैं इसी तरह हमारे कानों में रस खुलते रहें, हमारे नाजरीन सुनते रहें, हम सुनते रहें। ये खूबसूरत सी जो महफिल हमने आज सजाई है ये इसी तरह सजी रहे। और मुझे नज़र आ रहा है हमारे कुछ मेहमान, हमारे कुछ चाहने वाले हमें कह रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं इतना, बोल रहे हैं? आप ना बोलें इतना, हमें सुनने दें, हमें सुनने दें। Exactly. तो आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम हम ज़रूर करेंगे और हम आपके कानों में ये रस खोलते रहेंगे, क्योंकि ये महीना है रस खोलने का। बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले मेहमानों की जानिब और उनसे ज़रा खूबसूरत से कलाम बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आज बातें करें, हम बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है, हमें हमारे नाज़रीन डांट भी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वकार बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। सिवा तेरे नहीं कोई हमारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवा तेरे नहीं कोई हमारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हूँ। लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हूँ। मुझे इस ख्वाब गफलत से जगा दो या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात जी, क्या बात, बहुत खूब। इस ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। अगर होता कबूतर मैं तो उड़ जाता मदीने में। अगर होता कबूतर मैं तो उड़ जाता मदीने में। वहाँ जाकर ना आता मैं दोबारा या क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। जाकर ना आता मैं दोबारा या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहों के समुंदर में ये कश्ती डूब
ڈوب جائے گی، کیا بات، کیا بات، گناہوں کے سمندر میں یہ کشتی ڈوب جائے گی، میری کشتی کو مل جائے کیا بات، کیا بات، کنارہ، یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ، یا رسول اللہ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ، یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ، اللہ، سبحان بے اللہ، شک بے شک بے شک میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ۔ کیا پیاری بات، کیا خوبصورت بات، کلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی آج کی خوبصورت سی محفل کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہوں بھی کیوں نہ بھائی، اتنے خوبصورت سے کلام، اتنی خوبصورت سی آوازیں اور پھر اتنے زبردست دعائیں چل رہی ہیں یہاں پہ، اور چونکہ عشرہ مغفرت بھی ہے تو ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے عزیز، ان کی مغفرت کی بھی ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو اس خوبصورت سے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، کائنات کی جانب بڑھتے، رمشا کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ ہمیں خوبصورت سا کلام سنائے۔ جس طرح ابھی میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ رمشا بھی ایک دفعہ پھر ہمیں اسی سرور میں لے کے جائیں۔ جیسے پہلا اتنا خوبصورت سے انہوں نے کلام پڑھا تھا، یقین کرے بس میرے پاس الفاظ نہیں تھے جازب کہ میں بیان کر سکوں، تو چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے بسم اللہ کیجیے۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ، سبحان اللہ، بے شک دامن پھیلا کے دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرتے ہیں مالا مال، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، دامن پھیلا کے دے، اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا، کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دے، اور تیرے غریب خان میں وہ آئیں گے ضرور، سبحان اللہ، سبحان، اور تیرے غریب خان میں وہ آئیں گے ضرور، انشاءاللہ، گھر پر رسول پاک
کیا بات تھی، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. گھر پر رسول پاک کی محفل سجا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دے، سبحان اللہ، دامن پھیلا کے دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ. کرتے ہیں وہ مالا مال، دامن پھیلا کر دیکھ. بے شک کوئی شک نہیں جی، اس خوبصورت سی محفل کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن حسن رمضان میں وقت ہو ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک، ویلکم بیک. کتنی خوبصورت آوازیں، کتنا سرور اور کتنی گہرائی تھی آج جو ہم بریک سے واپسی پہ آئے ہیں. تو اب تک وہ سرور جو ہے وہ قائم ہے ہماری روح کے اندر، ابھی تک وہ حرارت جو ہے ہمارے خونوں کے اندر اب گرما رہی ہے ہمارے خونوں کو. کتنا خوبصورت ماحول تھا، کتنی خوبصورت باتیں تھیں، اور وہ جو ایک گلدستہ بن چکا تھا، وہ جو ایک گلستان بن چکا تھا، اس گلستان میں ایک اور ننھا سا پھول بھی اب ہمارے ساتھ آ چکا ہے. اور اس کو اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے نعت پڑھنے کی. بہت خوش تھی کہ جی میں نے بھی آنا ہے، اس گلدستے کا حصہ بننا ہے، اور میں نے بھی جو ہے وہ نعت پڑھنی ہے. اور یہ میرے خیال سے جہاں اس کا تعارف کروانے سے پہلے یہ میں بات کہتی چلوں کہ ہمارے جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اسی طرح بچوں کو نا گائیڈ کریں کہ بچوں کے اندر ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. بالکل ہم دنیاوی چیزوں کی طرف سے ان کو بھگا دیتے ہیں، ان کو بھئی آپ پوئم پڑھیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو گانے آنے چاہیے، فلاں فلاں فلاں، لیکن ہم ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے کر نہیں آتے، اسلامی ایجوکیشن کی طرف نہیں. بڑے کم بچے ہیں جن کے والدین اس طرف سوچتے ہیں کہ انہیں اسلامی تعلیمات کی طرف بھی راغب کرنا چاہیے. بالکل. تو اس ننھے سے پھول کا تعارف آپ سے کرانا چاہتے ہیں. ان کا نام ہے ننھی سی حریم فاطمہ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو روزے بہت بہت مبارک. آپ روزے رکھتی ہیں ویسے؟ جی. کان کے پیچھے یا کان کے آگے؟ حریم کون سا روزہ رکھ رہی ہو؟ سچ سچ بتائیں. کان کے پیچھے والا، کان کے آگے والا؟ پیچھے والا. دیکھیں بچے من کے سچے، بچے من کے سچے. کیا بات ہے. حریم ہمیں یہ بتاؤ کون سی نعت ہمیں سنانے والی ہو آج؟ میرے مولا ہو کرم. چلیں سنائیں. میرے مولا کرم ہو. بسم اللہ کرو حریم. میرے مولا ہو کرم، میرے مولا ہو کرم، میرے مولا ہو کرم، میرے مولا ہو کرم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. سال وہ شہر دیکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں میں ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے برم. کیا بات، کیا بات، کیا بات. کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. میری
बहुत खूब। तेरे घर आए, तेरा घर देखे, असबाब हो उनको ऐसे वहम, अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या माशाल्लाह, प्यार, इतनी क्या खूबसूरत सी आवाज़, कितनी प्यारी आवाज़ थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन इस खूबसूरत सी बच्ची को देख के जो हमारे नाजरीन, जो वालिदैन देख रहे हैं, उनको कुछ सबक हासिल करना चाहिए कि वो भी अपने बच्चों को जहाँ दुनियावी तालीमात की तरफ भेजते हैं, वहीं पे उनको दीनी तालीम भी दें, वहीं पे उनको इस तरह खूबसूरत से कलाम याद करवाएं। हम उनको पोएम की तरफ ले जाते हैं, आपने बेटा इतनी पोएमें याद करके रखनी है, आपने बेटा इतनी इंग्लिश में जो पोएम्स हैं वो याद करके रखनी है, आपने इतने गाने आपको आने चाहिए। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं होता। एक छोटी सी नात की बात कर लेना कि बेटा एक लाइन सुना दो, उनको नहीं आती। और अगर आप उनको बिठा दें मोबाइल फ़ोन देखकर या सेलुलर फ़ोन देखकर, तो वो घंटों YouTube का नज़ारा कर रहे होंगे। Exactly. और जैसे कि हम जानते हैं कि YouTube में अक्सर मवाद वो नहीं होता जो बच्चों के देखने के काबिल होता है, मगर हम अपनी जो जिम्मेदारी है उनसे गाफिल हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं कि वो देखने, बस वो ध्यान लगे हुए रो नहीं रहे हैं, बस लगे रो नहीं रहे। तो क्या क्या वो देखते हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि एक नात भी वो सुन लेते, क्या बेहतर ना होता कुछ अल्लाह के रस्ते की बात भी कर लेते, जैसे हरीम फातिमा ने की। क्या बेहतर ना होता कि वो खुदा के रस्ते का कोई कलाम ही आपको सुना देते। कितना अच्छा लगता, कितना खूबसूरत लगता। यकीनन हम जो जितने भी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन सबको इसी तरह के खूबसूरत से कलाम याद करवाने चाहिए ताकि वो भी अल्लाह के हजूर अपना जो हिस्सा है वो डाल सके, कलाम जो है वो पढ़ सके। तो अब बढ़ते हैं लजपाल सिस्टर्स की जानिब, इससे पहले कि फिर मेरी और जाज़ेब के लेक्चर शुरू हो जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही। तो लजपाल सिस्टर्स बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बाग सबा, झूम कर कह रही है ये बाग सबा, झूम कर कह रही है ये बाग सबा। ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, तेरा जीना और मरना मदीने में है, तेरा जीना
दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह जी, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, मेरा सुभान दीन और दुनिया मदीने में है। मदीने में है। क्या बेशक बेशक, कोई शक नहीं। और यकीनन जाज़िब हर कोई चाहता है मदीने जाना, और हम सब की दुआ है अल्लाह इस रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत रहमतों और बरकतों वाले महीने के सदके हम सब को उस खूबसूरत जगह का जो नज़ारा है वो देखना नसीब आमीन जी, फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। और कहते हैं कि इफ्तारी के वक्त दुआ ज़रूर कबूल होती है, तो चूँकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब है तो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। पता नहीं अल्लाह पाक किसकी दुआ सुन ले, किसकी दुआ सुन ले, शायद हरीम फातिमा की सुन ले। एग्जैक्टली इस नन्ही फूल, इस नन्ही परी की दुआ सुन ले, और बच्चों की दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। जाज़िब मैं आपको बताती हूँ, मेरी भाभी जो हैं वो अपने बेटे का माशाल्लाह छोटा सा 1 साल के, जैसे ही नमाज पढ़ती है उसको लेके बैठती है, उसके हाथ नन्हे मुन्ने हाथ उठा के कहती अल्लाह के हजूर दुआ करो। तो वो टाइम देखने वाला होता है कि अल्लाह पाक इन बच्चों के सदके, इन छोटे छोटे नन्हे हाथों के सदके एग्जैक्टली हम सबको वो खूबसूरत सा नज़ारा देखना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमाए, हम सब की झोलियाँ रहमतों से और बरकतों से भर दे। तो आप तमाम लजपाल सिस्टर का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी महफिल को 4 चांद बख्शे, बल्कि इतनी 8 रौनक, एग्जैक्टली इतनी रौनक बख्शी है। तो जाज़िब जाने से पहले आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन से? देखिए जी, आज तो एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा नज़ारा था कि खूबसूरती इंतहा को पहुंच चुकी थी। सुरूर और जो एक गर्माहट होती है आपके खून के अंदर, आपके लहू के अंदर एक गर्माहट होती है, वो अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। जो खूबसूरत कलाम हमने सुने, जो खूबसूरत बातें हमने सुनी, यकीनन वो इसी मंथ का, इसी महीने का, इसी रवां महीने का जो है एक खूबसूरत सा तोहफ़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी झोलियों में डाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बग़ैर मांगे अता किया है। वो कहता है कि तू मांग बंदे, मैं देने वाला हूँ, और हमने मांगा भी नहीं और उसने हमें दे दिया। तो फिर कैसे हम इस महीने की कदर ना करें, कैसे इस महीने में हम कम तोलें, कैसे इस महीने में हम झूठ बोलें, कैसे इस महीने में हम वो तमाम हरकतें करें जो हम बाकी महीनों में करते थे, बिल्कुल, जिनसे मना फरमाया गया। क्यों ना झोली फैलाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, क्यों ना झोली फैला के अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने लिए वो जहां खूबसूरत बनाएं, उस जहां के रास्ते खूबसूरत बनाएं, हमवार करें। बिल्कुल जी, और वही जहां आखिरी जहां हमारे लिए होगा, हमने उसी घर को सजाना है, ना कि इस आर्जी दुनिया को, इस आर्जी ज़िंदगी को हमने सजाना है। इस आर्जी ज़िंदगी की रौनकें यहीं तक हैं, कब्र में हमने कुछ नहीं लेके जाना, खाली हाथ जाना है या फिर हमारे आमाल जाने हैं। तो अपने आमाल को अच्छा बनाए, सबको दुआओं में याद रखिएगा। रेड न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जिन्होंने ये खूबसूरत सी महफिल आप लोगों के लिए सजाई है। इस रमज़ान मुबारक के खूबसूरत महीने में आप लोगों के लिए ये खूबसूरत से सेगमेंट्स लेकर आए हैं, तो उन सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी और जाज़िब खान को इजाज़त, लेकिन जाने से पहले लजपाल सिस्टर से एक खूबसूरत सा इख्तितामी कलाम ज़रूर सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा,
طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کجا من کجا کیا بات جی کیا بات تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری سبحان اللہ بہت پیارا سبحان اللہ عرش بری یا رحمت العالمین کیا بات ہے کیا بات کیا بات کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر کیا بات، کیا بات، میرا گھر زبردست۔ خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو تو حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو تو حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر باللیل بن جائے گی زلف تفسیر باللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام الصف انبیاء میرے آقا امام الصف انبیاء نام پر ان کے لازم ہے صلی اللہ کیا لازم ہے بات۔ صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت العالمین سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा।